حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البر لا یبلی والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بہک کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. نہایت ہی تکریم اور ادب کے ساتھ حضور سید کونین مالک دارین آقائے عرب و عجم مالک حل و حرم مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت حضور رحمت تمام خلاصہ کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانور میں بلند آواز سے عشق رسول میں ڈوب کر میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ پڑھا ہے، سنا بھی ہے
کہ جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ اس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے۔ حقیقی عذاب کیا ہے؟ حقیقی عذاب کسے کہتے ہیں؟ جب تک سید العالمین قائد المرسلین ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت تمام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس وقت تک عذاب جو آتا تھا وہ کافروں پہ آتا تھا، اور کافروں پہ عذاب آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب کافر بت پرستی کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، تو اللہ ان کے درمیان اپنے نبی کو جلوگر فرماتا، پھر جب وہ نبی کا انکار کرتے، نبی کی بے ادبی کرتے، نبی کے ساتھ نبی کی توہین کرتے، نبی کا مذاق اڑاتے، تو اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرتا۔ کسی کو ڈبایا گیا، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی پر ہوا چلا دی گئی، کسی کو زمین کا ٹکڑا اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا، کسی پر ایسا سیلاب لایا گیا کہ وہ سب ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اس طریقے سے قوموں پر الگ الگ عذاب آیا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں کو جوؤں کا عذاب دیا گیا، کچھ لوگوں کو ٹڈی کا عذاب دیا گیا، کچھ لوگوں کو جب ان کا جو پانی تھا اس پانی کو خون بنا دیا گیا۔ اس طریقے سے الگ الگ عذاب قوموں کو دیے گئے۔ لیکن جب سید العالمین قائد المرسلین ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ تشریف لائے، تو کافروں نے حضور علیہ السلام سے خود مطالبہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ نبی ہیں، رسول ہیں، تو آپ ہم پہ وہ عذاب لائیں جو پہلے قوموں پہ آیا تھا۔ تو جب ان بدبختوں نے اس عذاب کی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ کریمہ نازل فرما دی کہ اے محبوب، جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے حبیب جب تک تم ان کے درمیان جلوگر ہو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات جو آج آپ کو سننی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے جو عذاب دنیا میں آتا تھا وہ کافروں پہ آتا تھا، اور حضور کی آمد کے بعد اب جو عذاب آئے گا وہ کافروں پہ نہیں آئے گا بلکہ دنیا کا عذاب مسلمانوں پر آئے گا۔ دنیا کے عذاب میں مسلمان گرفتار ہوں گے۔ اس کی وجہ حیرت کی بات ہے کہ حضور سید الکونین قائد المرسلین رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہلاک کون ہوتے تھے؟ کافر ہوتے تھے۔ لیکن اب کون ہلاک ہوں گے؟ کون اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے؟ جنہیں مسلمان کہتے ہیں وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر دو بچے ہیں اور وہ رستے میں جھگڑا کر رہے ہیں تو ایک شریف باپ کیا کرتا ہے؟ پڑوسی کے بچے کو کچھ نہیں کہتا بلکہ دو تماچے اپنے بچے کو لگاتا ہے اور وہ اپنے گھر میں لاتا ہے، بیٹے جھگڑا نہیں کرنا۔ شریفوں کا کام جھگڑا کرنا نہیں ہے، اور پڑوسی کے بچے کو وہ کچھ نہیں کہتا، چاہے وہ بگڑے، چاہے وہ چور بنے، چاہے وہ ڈاکو بنے، چاہے وہ آوارہ گردی کرے، چاہے وہ کچھ کرے، سنوارنا کس کو ہے؟ اپنے بچے کو۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل مومن جو ہے وہ اللہ کے حقیقی بندے ہیں، سچے بندے ہیں، اور اللہ کا ان سے رشتہ ہے، اور اللہ ان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ حبیب کی امتی ہیں، حضرت موسیٰ کی امت الگ، حضرت عیسیٰ کی امت الگ، حضرت داؤد کی امت الگ، انبیاء کرام کی امتیں الگ الگ، لیکن امت محمدیہ سے پیار اتنا ہے کہ اب کافروں پر اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا، کیونکہ کافروں کو اتنی ڈھیل دے دی گئی ہے، جو چاہو کرو، پاپ کرنا ہے کرو، زنا کرنا ہے کرو، شراب پینا ہے پیو، حرام کھانا ہے کھاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ ان کے لیے سب سے دردناک عذاب کہاں ہے؟ آخرت میں ہے، اور آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو جب آخرت ختم نہیں ہوگی تو ان کا عذاب بھی ختم نہیں ہوگا، گویا کہ ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں گرفتار کر
دیے جائیں گے، مگر مسلمانوں کو اللہ دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار کر کے آخرت کے لیے پاک و صاف کر دے گا، تاکہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے تو تھوڑی مصیبت دے کر، تھوڑا عذاب دے کر، تھوڑی تکلیف دے کر اللہ دنیا سے اس کو پاک و صاف کر کے اٹھائے گا، تاکہ مومن کو پھر آخرت میں عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اب پتا چلا کہ مسلمانوں کو دنیا کے اندر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، مسلمانوں کو پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مسلمانوں کو مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اس لیے اللہ کے عذاب کی بنیاد پر، اللہ کے غضب کی بنیاد پر، اللہ کی ناراضگی کی بنیاد پر، چونکہ دنیا تھوڑی ہے، مختصر ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دو دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے، انسان کتنا بھی جیے گا، لیکن یاد رکھیں اب یہ مت سمجھنا کہ دنیا قلیل ہے تو یہاں کا عذاب ہم سہ لیں گے، کوشش کریں یہاں کے عذاب سے بھی بچیں۔ جب بھی کوئی گناہ کرے گا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، جب بھی کوئی پاپ کرے گا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اور عذاب کیا آئے گا یہ آپ کو نہیں پتا، یہ ہم کو نہیں پتا، اللہ کی مرضی پر ہے وہ کیا عذاب ڈالے گا۔ ایک بزرگ فرماتی میں نیکیاں کرتا رہا، نیکیاں کرتے کرتے پھر مجھ سے گناہ ہونے لگے، تو جب مجھ سے گناہ ہونے لگے تو میں نے ٹرائی کیا، یعنی میں نے آزمایا کہ گناہ کرنے سے ہوتا کیا ہے۔ میں گناہ کرنے لگا، جب گناہ کرنے لگا تو سوچا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو جب میں گناہ کرنے کا عادی ہو گیا اور گناہ کر کے میں بھول گیا تو میں نے محسوس کیا جو مجھ سے سچے دل سے پیار کرنے والے دوست تھے وہ مجھ سے ٹوٹتے چلے گئے، میرا اچھا کاروبار تھا وہ بند ہو گیا، مجھ سے پیار کرنے والے لوگ میرے دشمن ہو گئے، مجھ سے وفا کرنے والے لوگ میرے ساتھ دغا کرنے لگے۔ میں نے جب یہ ماحول دیکھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اور جب میں نے توبہ کی تو وفادار پھر واپس پلٹ آئے اور میرا کاروبار پھر سے اچھے سے چلنے لگا۔ یعنی اگر کوئی اچھا دوست آپ سے کٹ جائے تو یہ بھی آپ کے گناہ کی سزا کے طور پر اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اب یہاں پر وفادار دوست کٹنے سے کیا مراد؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی بڑی نیک ملی، اچھی ملی، اچھی پارٹنر ہے، اچھی شریک حیات ہے، لیکن اس سے آپ کی جمتی نہیں، وہ بھی نیک ہے، آپ بھی اچھے ہیں، جمتی نہیں۔ وجہ گناہ کی سزا کے طور پر اللہ نے دونوں کے درمیان جو زگ زگ کا معاملہ ڈال دیا ہے وہ بطور عذاب ڈالا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے معاملات نہیں تھے، طلاق کی نوبت نہیں تھی، طلاق کے حالات نہیں تھے، بہت چھوٹی سی معاملے کو لے کر کے، چھوٹی سی چیز کو لے کر طلاق واقع ہو گئی۔ کیوں؟ اس بزرگ کے قول کی روشنی میں سمجھو کہ وفادار ساتھی ٹوٹ گئے، گناہ کے سبب سے اللہ نے اس طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان گناہ سے بچے، اس لیے کہ جب اللہ گناہ کی وجہ سے مسلمان پہ عذاب ڈالتا ہے تو اس کے اچھے ساتھیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، کبھی اس کی بیوی کو اس سے دور کر دیتا ہے، کبھی اس کے بچوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، اور کبھی اس پر بڑے بڑے سفر مسلط کر دیتا ہے، اور اس سفر میں اس پر اتنی مصیبتیں ڈالتا ہے، اتنی تکلیفیں ڈالتا ہے کہ انسان اس کی تاب نہیں لا پاتا۔ اس لیے مسلمانوں پر دنیا میں عذاب آئے گا گناہ کی بنیاد پر۔ ایک شخص بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے دوسرے علماء کے سامنے کہا کہ میں گناہ کرتا ہوں لیکن مجھ پر کوئی عذاب نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت کسی نے کہا ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا یہ پہلے گناہ کا عذاب ہے، یہ پہلے گناہ کی سزا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے جو اللہ عذاب دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتھر برسیں گے تو ہی عذاب ہے، لوگ چپل سے ماریں گے تو ہی عذاب ہے، بارش نہیں ہوگی تو ہی عذاب ہے، مندی آئے گی تو ہی عذاب ہے۔ نہیں، پتھر برسانا ضروری نہیں ہے، اللہ کی شان ہے، پتھر نہ برسا کر بھی پتھر برسانے سے زیادہ تمہیں اذیت پہنچا سکتا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ طاقت والا ہے۔ تو فرمایا گیا ایک گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا اور اس کے بعد دوسرا گناہ کرنا یہ پہلے گناہ کی سزا ہے، اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے اس کے دل کی نرمی چھین لیتا ہے،
اس کے دل کی نرمی چھین کر اس کے اندر سختی پیدا کر دیتا ہے. آپ خود کبھی محسوس کریں گے, کبھی اذان ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے چلو فوراً نماز پڑھیں, اور انسان جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے. لیکن کبھی بہت سستی آتی ہے, ارے یار ابھی اذان تو بھی ہے, ابھی صلاۃ ہونا باقی ہے. پھر صلاۃ ہوتی ہے تو چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں گے. پھر جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے, پھر جماعت چھوٹی پھر اور بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وقت دھیرے دھیرے نکلتا چلا جاتا ہے. آخر یہی انسان کل یا پرسوں دوڑ کر مسجد آیا تھا اذان کے بعد, آج وہ سستی کیوں کر رہا ہے, اس کے دل میں سختی کیوں پیدا ہو گئی؟ تو بزرگوں نے فرمایا عبادت کی توفیق نہ ہونا اور انسان کے دل سے نرمی کا نکل جانا اور دل میں سختی کا پیدا ہونا, یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. اور اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا کہ اللہ اپنی چوکھٹ سے دور کر دے, اللہ اپنے در سے دور کر دے. اور کبھی کبھی دل ایسا ہوتا ہے نماز پڑھو تو آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں, دل میں نرمی آتی ہے, دعا میں رقت آتی ہے, نماز میں دل بہت لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کی دولت عطا کر رہا ہے, اللہ تمہیں چاہ رہا ہے, اللہ تم سے محبت کر رہا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے تہجد کے وقت آنکھ کھلی, انسان کا پورا وجود فریش ہوتا ہے, وہ فوراً تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ علامت ہے اللہ تم سے راضی ہے. اور کبھی فجر میں آنکھ کھلنے کے بعد دل کہتا ہے یار سو جاؤ, اور انسان سو جاتا ہے. یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک خاتون نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھی, اور اٹھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, عرض کی اے اللہ جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے تجھے اس محبت کا واسطہ. اس کے شوہر قریب تھے, شوہر قریب سے سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے بڑی بھی تو اتنی مرتبے والی کیسے ہو گئی کہ تو کہتی اللہ تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ. اللہ تجھ سے کب سے محبت کرنے لگا؟ تو بندی گندی گنہگار سیاکار, تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس بندی نے کہا اللہ کی قسم اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا محبت کی وجہ یہ ہے مجھ سے محبت کرتا ہے, راضی ہے, تبھی تو بستر سے اٹھ کر مجھے عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو پھر سجدے کی توفیق کیوں دیتا؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, گناہوں کے اندر ڈوب جانا اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں. اور یاد رکھنا گناہ کی سزا مسلمان کو دنیا میں مل کر رہتی ہے, اور ہم گناہ سے بچتے نہیں, گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں. اور جب سزا ملتی ہے, اچھا یہ بھی ہے جب انسان کو سزا ملتی ہے نا تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے گناہ کی سزا مل رہی ہے. بیان کیا جاتا ہے, امام ابن الجوزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا, کوئی مسئلہ آپ کو یاد نہیں آتا, آپ فوراً کہتے اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں, اور اللہ مجھے یہ مسئلہ یاد نہیں آ رہا ہے, تو فوراً آپ کو مسئلہ یاد آتا. اور کبھی کبھی آپ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو مسئلہ آپ پر منکشف ہو جاتا. جب یہ بات حضرت فضیل ابن عیاض تک پہنچی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جب کوئی مسئلہ یاد نہیں آتا اور آپ بھول جاتے تو کہتے اللہ یہ میرے گناہ کی نحوست ہے, تو میرے گناہ کو معاف کر دے, اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو آپ کو مسئلہ یاد آ جاتا. فضیل ابن عیاض اتنا روئے اور فرمایا یہ امام اعظم کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہ نہ ہونے کے سبب سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ورنہ انسان جو گنہگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ پر اس کو اطلاع نہیں دیتا, بلکہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ سے بے خبر ہو جاتا ہے, اپنے گناہ سے غافل ہو جاتا ہے, اور اللہ اس کو گناہ سے غافل اس لیے کر دیتا ہے تاکہ اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کر دے. ایک بزرگ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک عیسائی لڑکے کو میں نے پاپ کی نظر سے دیکھا, یعنی گندی نظر سے دیکھا. ظاہر سی بات ہے کہ نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے. مرد کو دیکھو یا عورت کو دیکھو, اگر انسان گناہ کی نظر سے دیکھے گا تو دونوں کو دیکھنا گناہ ہے, ٹھیک ہے. اور مردوں کو عام حالت میں دیکھنا کوئی گناہ نہیں. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں حیا کے پردے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ وہ لوگ مردوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے.
اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کی حفاظت کرے۔ یہ جو مردوں کو بری نظر سے دیکھنے کا معاملہ ہے یہ زنا سے زیادہ بدترین ہے، زنا سے بڑھ کر یہ گناہ۔ اور حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کہتے ہیں زانی کو تو سنسار کرو لیکن جو لوگ مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں ان کو آگ میں جلا دو، فرمایا ان کو آگ میں جلا دو۔ بڑا بدترین گناہ ہے اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ گناہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی ہو، کالجز ہو یا جہاں پر عام طور پر لوگ زیادہ ایک ساتھ رہتے ہوں اور زیادہ وقت تک رہتے ہوں، ان لوگوں کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اور یہ بدترین جرم ہے۔ بلکہ اگر میں اس کی نحوست بیان کروں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس فعل بد کے اندر مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 36 مرتبہ اس پہ لعنت فرماتا ہے، اور یہ بھی دھڑکتے ہوئے دل سے ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیا جائے، اللہ کرے ان کانوں تک یہ پیغام پہنچے اور ان دلوں کے اندر یہ بات اترے جو لوگ اس برائی کے اندر گرفتار ہیں کہ اللہ اکبر، جو شخص مردوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، مردوں کو غلط نظر سے، پاپ کی نظر سے، شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، یا ان سے غلط انداز سے، غلط نیت سے مصافحہ کرتا ہے، یا ان سے بیٹھ کر گندی باتیں کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ کہیں بھی مرے گا اس کو قوم لوط کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ اور قوم لوط وہ قوم ہے جن پر اللہ تبارک و تعالی ہر وقت لعنت برساتا رہتا ہے۔ جب قوم لوط کے عذاب کے مقام کے قریب سے صحابہ گزرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے کان پہ ہاتھ رکھ لو اور دوڑتے ہوئے گزر جاؤ، ان پہ جو لعنت برس رہی ہے کہیں وہ تم پہ نہ برسے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، میرا عنوان وہ نہیں ہے، آج بڑا حساس عنوان ہے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن میرا عنوان آج وہ نہیں ہے۔ اگر پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، توجہ، اگر پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ غلط کاری اور بدکاری کرتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جس آخری سٹیپ کو لوگ برا جانتے ہیں نا، وہ تو بہت برا ہے، اس کے تو بیان ہی کچھ نہیں ہے، لیکن غلط نیت سے لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر غلط نیت سے گندی باتیں کرنا، ان کا شمار بھی انہی بدکاروں میں ہوتا ہے۔ اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ توبہ نہیں کرتے، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو صرف بیٹھنے کی بنیاد پر بھی وہ لعنت آپ پہ برسے۔ سوچئے کس قدر بدترین فعل ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو یار، گناہ کر رہا ہے، اس پہ پردے ڈال دو۔ بے شک پردے ڈال دو، لیکن آپ دور ہو جاؤ، کیونکہ مومن کے عیب پہ پردے ڈالنا یہ حکم ہے، لیکن گنہگار سے دور ہو جانے کا حکم بھی اللہ رسول نے عطا کیا ہے۔ اگر آپ اس کی صحبت سے دور نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی وہ لعنت آپ پہ بھی برسائے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر اس کی مذمت کی جائے۔ میرے ذہن میں اب احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس سے متعلق جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا، لیکن وہ میرے پاس وقت نہیں اور وہ عنوان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام مومنین مومنات کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کی نیتوں کو خلوص عطا فرمائے، نگاہوں میں پاکیزگی عطا فرمائے، نگاہوں میں طہارت عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ فعل اتنا برا ہے، مرد کے ساتھ مردوں کا بدفعلی کرنا، بدکاری کرنا، کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے۔ جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جو اس فعل بد میں مبتلا ہے، اس کو سور اور خنزیر کہتے ہیں۔ خنزیر کے علاوہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو نر کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کرتا ہو سوائے خنزیر کے۔ یہ بہت دل کے درد کے ساتھ میں کہتا ہوں، آج ہم اپنے نوجوانوں کو کس طرح سمجھائیں، اپنے نوجوانوں کو کس طرح بتائیں، کس طرح ان کو بچانے کی کوشش کریں، کس طرح ان کے دل میں یہ بات ڈالیں۔ اللہ اللہ، جس نوجوان پر قدرت دن میں 36 مرتبہ لعنت کر رہی ہو، وہ نوجوان کو خوشیاں کیسے مل سکتی ہے؟ اس کے
کاروبار میں برکت کیسے ہو سکتی ہے، اس پر رحمتوں کا نزول کیسے ہو سکتا ہے، وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے، اس کے بچے خوشیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے اگر کسی بندے کے اندر آج سے پہلے یہ غلطی ہو، اللہ کرے وہ سچی توبہ کرے، اللہ رب العزت اسے سچی توبہ کی توفیق دے، کریم بچا لے تو اس کا کرم ہے۔ ورنہ آج کل تو حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ اب لوگ قانونی طور پر اس کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیں دنیا کے جائز کرنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو سکتی۔ جس کو میرے اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک عیسائی لڑکے پر میری نظر پڑی اور میں نے اس کو غلط نظر سے دیکھا، اس کو غلط نظر سے دیکھا، اور پھر وہ کہتے ہیں میں حافظ قرآن تھا، میں نے سوچا کہ میں نے دیکھ تو لیا لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں 40 سال کے بعد میں پورا قرآن بھول گیا، یہ گناہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا، یہ گناہ مجھے یاد نہیں رہا، گناہ یاد نہیں رہا، اور جب میں قرآن بھول گیا مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہ رہی، قرآن کی آیت مجھے یاد نہیں آتی تھی۔ میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے پاس گیا، میں نے کہا سید الطائفہ، یہ کون ہے جنید بغدادی آپ جانتے ہیں؟ سید الطائفہ ان کا لقب ہے۔ فرمایا گیا اللہ کے ولیوں میں اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کا بہت بڑے ولی تھے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ غوث پاک کے پیروں کے پیر تھے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں جنید بغدادی کے پاس گیا، میں کہا حضور میں قرآن سناتا تھا، اچانک میں قرآن بھول گیا۔ انہوں نے فرمایا جاؤ مکہ المکرمہ میں اور مینا کے اندر مسجد خیف میں ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے اپنے چہرے پہ چادر ڈال کر، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے تو تمہیں قرآن یاد آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے مکہ کا سفر کیا، مسجد خیف گیا تو وہاں ایک بزرگ کو ویسی چادر ڈالے میں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا جا اللہ تجھے قرآن پھر سے یاد کرا دے، تجھے لوٹا دے قرآن۔ انہوں نے اتنا کہنا تھا کہ مجھے قرآن پھر یاد ہو گیا۔ میرے دل میں خیال آیا اچانک قرآن کا بھول جانا پھر قرآن کا یاد آنا کیا چیز ہے۔ میں نے ان کے پیر پکڑ لیے، میں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ میں قرآن کیوں بھول گیا تھا؟ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، بات یہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، میرا کاروبار ڈھپ کیوں پڑ گیا، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا میں ذلیل کیوں ہو گیا، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا میں رسوا کیوں ہو گیا، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا میرے بال بچے مجھ سے دور کیوں ہو گئے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا لیکن مجھے میرا دل اچانک بیٹھا بیٹھا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا میرا دل بیٹھا بیٹھا جاتا ہے، ہر جگہ سونا سونا لگتا ہے، ہر جگہ مایوس کن حالات لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی حادثہ ہونے والا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے سبب سے ڈر لگتا ہے، حادثہ ہونے والا ہے، دل دھڑکتا ہے گناہوں کے سبب سے۔ لوگ کہتے ہیں آنکھ پھڑکتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، جسم کا وہ پھڑکتا ہے تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ جو آنکھیں پھڑکتی ہے نا یہ گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے۔ جسم کا کوئی حصہ دھڑ دھڑاتا ہے نا اس کے اندر جو زلزلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے گناہ کے سبب سے ہوتی ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میری سیدھی آنکھی پھڑک رہی ہے یہ اچھی خبر سننے ملے گی، الٹی آنکھی پھڑک رہی ہے مجھے بری خبر سننے ملے گی۔ نہیں وہ آنکھیں پھڑک کر کہتی ہے ذرا آنکھوں سے اچھے کام کر۔ جسم کا کوئی حصہ پھڑکتا ہے، زلزلے آتے ہیں، وہ کہتا ہے ذرا ہوشیار ہو اچھے کام کر، اور اس وقت انسان کہہ رہا ہوتا ہے لو مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ نہیں خوشخبری تو نیکی کی بنیاد میں ملنے والی ہے۔ کاش کہ لوگ ہوش کے ناخن لیتے۔ اللہ اکبر، کس منہ سے بات کی جائے، کیا بات کی جائے؟ اس شخص نے کہا حضرات میں قرآن بھول کیوں گیا؟ اس بزرگ نے فرمایا 40 سال پہلے تو نے ایک عیسائی لڑکے کے ساتھ غلط نظر سے اس کو دیکھ کر اس سے باتیں کی تھی، اسی کی نحوست ہے کہ اللہ نے تجھے قرآن بھلا دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنازے میں منہ کالے پڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر منہ جو ہے وہ بگڑنے لگتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہوں کے سبب سے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن انسانوں کو ان کے چہروں کی وجہ سے پہچانا جائے۔ ہم دنیا کے اندر چہرے اچھے کرنے کی کتنی کوششیں کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، لیکن کسی کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھ کر آپ اس پہ کمنٹ نہیں کریں، فکریں نہیں کسیں اس کا چہرہ کتنا خراب ہو گیا، اس لیے کہ ہم کون سے نیک ہیں۔ بات یہ ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس پہ ظاہر کر دیا، ہم پہ ظاہر نہیں۔
وگرنہ وہ ہم پہ ظاہر کر دیتا تو کیا ہوتا. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے اپنے دور میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک عورت کو غلط نظر سے دیکھا, اس کا چہرہ فوراً کالا ہو گیا. وہ امام حسن بصری کے پاس آیا, حضور میرا چہرہ کالا کیوں ہو گیا؟ فرمایا عورت کو بری نظر سے دیکھا, اس نے توبہ کی, اللہ نے پھر اس کے چہرے کو منور کر دیا. تو یہ جو لوگوں, اچھا آپ سوچتے ہوں گے اس وقت ہوتا تھا ابھی کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ابھی نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, جا اور گناہ کر تاکہ تجھ پہ زیادہ کالک ڈالوں, تیرے دل کو الٹا کر دوں, تیرے چہرے کو الٹا کر دوں. یاد رکھیں اگر گناہ کے بعد قدرت ڈھیل دے تو انسان کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, نہیں, بلکہ اگر انسان گناہوں میں ڈوب جائے سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو عذاب میں گرفتار کر دیا. ایک شخص راستے میں پڑا ہوا ہے, ہاتھ کٹے ہیں, پیر کٹے ہیں, آنکھ کٹی ہے, سب کچھ نہیں ہے, اور کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کے نبی اس کے قریب سے گزرے اور کہنے لگے تیرے پاس بچا کیا ہے جو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ تو کہا ہاتھ لے لیے, پیر لے لیے, آنکھیں لے لی, سب لے لیا, لیکن گناہ میں تو مبتلا نہیں کیا. اس لیے کہ گناہ میں مبتلا کرنا یہ سب سے بڑا عذاب ہے. اور یاد رکھیں انسان جس طرح کا گناہ کرے گا اسی طرح کے عذاب میں گرفتار. ہم آج دل سے سچی توبہ کریں اور یاد رکھیں کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی نہ کریں. دیکھو ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو گناہ سے بچتا ہو, گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں, آپ سے بھی ہوتے ہیں, لیکن بچنے کی کوشش کریں. اور اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں. ایک بزرگ کی عادت تھی جب وہ صبح اٹھتے تھے تو پہلے آئینہ دیکھتے تھے. ہم بھی اٹھ کے آئینہ دیکھتے ہیں, ہم آئینہ الگ انداز سے دیکھتے ہیں, وہ الگ انداز سے دیکھتے تھے. ایک بزرگ صبح اٹھ کے آئینہ دیکھتے تھے اس لیے کہیں رات کو سونے کی بنیاد پہ غافل میں سو گیا تو میرا چہرہ تو نہیں بگڑ گیا, میرا چہرہ تو اللہ کے عذاب کی وجہ سے بگڑا تو نہیں. اور جب صبح کو چہرہ اچھا دیکھتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ چلو اللہ نے عذاب کے آثار میرے چہرے پہ ظاہر نہیں کی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جیسا گناہ کرو گے ویسا عذاب آئے گا, چھوڑا تو نہیں جائے گا. حدیث پاک ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. دیکھا کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء سید الانبیاء کہہ رہے ہیں گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, گناہ کی سزا مل کر رہے گی. اور جو تم کو گناہ اور نیکی کا بدلہ دینے والا رب ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی, اور جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا. جب زنا کیا تو بار بار زنا کی بنیاد پر اس زنا سے ایک لڑکی پیدا ہوئی, حالانکہ وہ شخص اس عورت کا غلام تھا. اب اس طرح کے گناہ بہت عام ہوتے جا رہے ہیں. زنا اب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے معاشرے کے اندر. چھوٹے چھوٹے بچے زنا کرتے ہیں, زنا کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے. بلکہ ہمیں تو پتا چلا ہے کہ لوگ رمضان شریف میں بھی زنا کرتے ہیں. وہ قوم کیسے بچے گی؟ اس قوم کا حال کیا, اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ جس قوم کے 16-17 سال کے بچے زنا میں ڈوب جائیں, جس قوم کے 16-17 سال کے بچے بدکاری کا شکار ہو جائیں. سوچو تو صحیح مسلمانوں, اگر انسان ضرورت سے زیادہ سوئے, توجہ آپ کی, انسان ضرورت سے زیادہ سوئے تو اس قوم پہ عذاب آتا ہے. سونے کی بنیاد پہ عذاب آتا ہے تو گناہ کرنے کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ جبکہ سونے سے نہ نیکی ملتی ہے نہ گناہ ملتا ہے. لیکن روایت ہے اگر انسان کو زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹے سے 8 گھنٹہ سونا چاہیے صحت کے لیے, زیادہ سے زیادہ اتنا ہے. اس سے زیادہ سوئیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا. سوچئے آپ, مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ قریب ہوتا ہے کہ 3 بندوں پہ عذاب آ جائے لیکن دوسروں کی نیکیاں آڑے آ جاتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے عذاب سے. ایک وہ جو نیند سے زیادہ سوئے, یعنی نیند ہو گئی ہے پھر بھی سوتا ہی رہے گا, پڑا رہے گا بستر میں, ایسے شخص پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. کھانا اسے پیٹ بھرا ہے پھر بھی کھاتا ہی رہے گا. کچھ لوگ کی عادت یہ وہ ہمیشہ کھاتی رہے. فرمایا ان پہ بھی عذاب آتا ہے. اور فرمایا گیا کہ فحش باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے فحش باتیں کرتے رہے, ان کو اسی میں اچھا لگتا ہے. کچھ عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے, کچھ مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے. بڑی بڑی ترین چیز ہے. ان 3 چیزوں پر بہت خیال کرنا چاہیے. لیکن غور کیجئے
انسان اگر ضرورت سے زیادہ سوئے تو اس پہ عذاب آ سکتا ہے، تو جو گناہ کرے اس کا حال کیا ہو؟ تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ ایک شخص نے جو غلام تھا ایک عورت کا، اس کے ساتھ زنا کی. زنا کی بنیاد پہ بچی پیدا ہوئی. جب لڑکی پیدا ہوئی تو اس عورت نے جب ناجائز بچی کو جنم دیا تو چونکہ وہ تھا غلام، تو اس غلام سے کہا کہ جاؤ اور آگ لے کر کے. وہ آگ لانے کے لیے نکلا تو باہر دیکھا ایک نورانی چہرے والے شخص کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کس کو جنم دیا، لڑکے کو یا لڑکی کو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس نے لڑکی کو جنم دیا. یہ عرب کی حکایت ہے، لڑکی کو جنم دیا. کہا کہ چونکہ یہ لڑکی زنا سے پیدا ہوئی، توجہ کریں، یہ لڑکی زنا سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہ لڑکی بھی زانیہ ہوگی، اور یہ ایک دو نہیں بلکہ 100 لوگوں سے زنا کروائے گی، 100 لوگوں سے. اور چونکہ جس شخص کے زنا سے یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ اس شخص کو یہ سزا دے گا کہ 100 لوگوں سے زنا کروانے کے بعد یہ لڑکی اسی کے نکاح میں آئے گی جس کی یہ بیٹی ہے. زنا کا وبال یہ، اس کے زنا کی سزا یہ، زنا جیسے گناہ کا وبال یہ. اس نے سوچا کہ شاید اس بڑے بزرگ کو پتا نہیں ہے کہ یہ لڑکی میرے ہی زنا سے پیدا ہوئی. تو اس نے یہ کیا کہ کیوں نہ میں اس لڑکی کو قتل کرتا. جب لڑکی قتل ہو جائے گی تو نہ وہ جوان ہوگی، نہ 100 لوگوں سے زنا کرائے گی، اور نہ میری بیوی بنے گی. اور اس بزرگ نے یہ بھی کہا کہ پھر اس کے زنا کا وبال اس پر یوں آئے گا کہ یہ ایک مکڑی کے ڈنک مارنے سے ہلاک ہو جائے گا اپنے پاپ کی بنیاد پر. یہ آگ لانے نہیں گیا، یہ واپس گھر میں آیا، چھرا لیا اور چھرا لے کر لڑکی کے پیٹ پہ زوردار وار کیا، اور وار کر کے سوچا کہ لڑکی مر گئی، اور یہ بھاگ گیا. غلام تھا، بھاگ گیا. بھاگنے کے بعد دریا پہ پہنچا، کشتی میں بیٹھا، دریا کے کنارے گیا، اور پھر وہاں پر کاروبار کام دھام شروع کیا. بہت بڑا تاجر بن گیا. یہ سمجھ رہے کہ لڑکی مر گئی، لیکن اتنا زوردار وار کرنے کے بعد بھی وہ لڑکی، زخم تو بہت آیا اس کو، بہت خطرناک زخم تھا، لیکن اس کی جان بچ گئی. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو، ہر وقت استغفر اللہ کرتے رہو، ہر وقت توبہ کرتے رہو. لیکن یاد رکھنا ایسی توبہ مت کرنا کہ توبہ پر بھی توبہ. جو لوگ گناہ کر کے پھر توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے، پھر توبہ کر کے گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے، پھر لوگ گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاق مت کر. ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دین سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ چلے گئے. جو لوگ دین سکھاتے ہیں اور بستر کندھے پہ لے کر 3 دن 5 دن کے لیے جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے. میں ابھی تک یہی حیران ہوں، لوگ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں چلو اور بستر لے کر جاتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے، سچی سی بات ہے، حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں. لوگ بستر کندھے پہ لے کے جاتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ بھی اللہ کی راہ میں نکلے، بستر لے کر نہیں نکلے، بلکہ بستر پہ علی کو سلا کر نکلے. حضور جب اللہ کی راہ میں جا رہے تھے تو بستر لے کر نہیں گئے، حالانکہ سفر کتنا تھا، بڑا لمبا تھا، مکے سے مدینہ منورہ تک تھا، لیکن حضور علیہ السلام بستر لے کر نہیں گئے، بستر چھوڑ کے گئے. پتہ چلا اللہ کی راہ میں سچے جانے والے وہ ہیں جو بستر چھوڑ کر جاتے ہیں، بستر لے کر نہیں جاتے. لیکن بہرحال ایسے کچھ لوگوں کے ہتھے کچھ نوجوان چڑھ گئے، کہا کہ دین سیکھنا ہے. امیر جماعت نے کہا کہ جب بھی کوئی لڑکی پہ نظر پڑ جائے تو فوراً استغفر اللہ پڑھنا. کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے، مجھے کسی شخص نے بتایا.
کوئی شخص کہہ رہا تھا تو وہی بات میں اس کی نقل کر رہا ہوں، خدا جانے کہاں تک سچ ہے، اس نے کہاں تک سچائی سے کام لیا، لیکن بات تو امیر جماعت نے کہا کہ کسی لڑکی پہ نظر پڑ جائے تو استغفر اللہ پڑھا۔ لوگ بیٹھ گئے بس میں، ساری جماعت چلی تو ایک نے کہا استغفر اللہ، تو جیسے ہی کہا تو دوسرے نے کہا کہیں۔ تو یہ حال ہے لوگوں کی توبہ کا، ایسی توبہ پر توبہ، العیاذ باللہ۔ یہ کوئی توبہ ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ لوگ کرتے ہیں ایسا، یہ بھی کوئی توبہ ہے؟ توبہ اس کو کہتے ہیں جو فضیل ابن عیاض کی توبہ تھی، توبہ اس کو کہتے ہیں جو بشر حافی کی توبہ تھی، توبہ اس کو کہتے ہیں جو حضرت حسن بصری کی توبہ تھی، توبہ اس کو کہتے ہیں جو سید الطائفہ جنید بغدادی کی توبہ تھی۔ یہ استغفر اللہ کر کے گناہ کرنا خدا کے ساتھ مذاق؟ تو یاد رکھے توبہ وہ ہے کہ پھر گناہ کی طرف نہ جاؤ، اس راستے نہ چلو، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ تو سمجھا کہ اس نے چھرے سے لڑکی کا قصہ تمام کر دیا، لیکن وہ لڑکی بچ گئی، بچنے کے بعد جوان ہوئی، جوان ہونے کے بعد وہ زانیہ بن گئی، اور جب زانیہ بنی تو زانیہ بن کر اس نے دریا کے کنارے اپنا کاروبار شروع کیا زنا کا، اور جو آتا اس کے ساتھ زنا کرتا۔ یہ تاجر بن گیا اور بہت مالدار بنا، تو یہ بھی گھومتے گھماتے دریا کے کنارے آیا، اور آنے کے بعد اس شخص نے کہا لوگوں سے کہ ان میں بہت خوبصورت جو لڑکی ہو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ سب سے خوبصورت وہ ہے جو اس یہاں کی سب کی سردار ہے، اس سے بڑی قیمت دے کر کے نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو گیا، کچھ زندگی گزری، ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے اس نے وہی راگ چھیڑ دیا کہ مجھ سے ایسا 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 ہوا تھا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور جب میں آگ لانے نکلا تو ایک بزرگ نے یہ بات کہی تھی، تو اس وقت اس لڑکی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور ہٹا کر کے کہا کہ یہ دیکھو کیا ہے، تو کہا کہ یہ جو چھرے کا نشان ہے نا یہ تیرا ہی مارا ہوا ہے، اور تو میرا شوہر نہیں بلکہ تو میرا ظالم باپ ہے۔ اور اس نے جو کہا تھا وہ بزرگ نے وہ ہو کے رہا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ عرب کی یہ حکایت بڑی مشہور ہے، یعنی اگر تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے تو تمہاری بیٹیاں بھی زنا کی طرف جائیں۔ زانی باپ کے شکم سے زانی بیٹیاں پیدا ہوتی، زانی باپ کے شکم سے زانی بیٹے پیدا ہوتے ہیں، نسل زنا میں ڈوب جاتی ہے، بدکار باپ کے وجود سے بدکار اولاد پیدا ہوتی ہے، گنہگار باپ کے وجود سے گنہگار اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں ہم کہاں ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی طبیعت جیے جا رہے ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، مگر یاد رکھو مسلمانوں کے لیے دنیا میں عذاب مسلم ہے، اگر اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے تو یہ اس کا کرم ہے، لیکن اگر گناہ کرے تو عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شخص توجہ فرمائے، ایک شخص بہت بڑا عابد تھا، اسی پہ بات ختم کر دوں گا، بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، بہت بڑا عبادت گزار، اور وہ لوگوں کا پیشوا کہلاتا تھا، لوگوں کا مقتدا کہلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ اگر لوگ مقتدا کہیں تو قدرت مقتدا بنا دی، ورنہ لوگوں کے مقتدا کہنے سے کیا ہوتا، لوگوں کے پیشوا کہنے سے کیا ہوتا۔ اللہ رحم کرم فرمائے، ہر وقت ہمیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے، خدا جانے کس کی تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رسوائی سے بچائے، سب کو عذاب سے بچائے۔ لوگوں کا پیشوا تھا، مقتدا تھا، بہت بڑا، لوگوں کی اصلاح کرنے والا مصلح۔ ایک دن اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ ایک کام کرنا، جب میرا انتقال ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، تو میرے مرنے کے بعد مجھے ایک صندوق میں رکھنا، اور صندوق میں رکھ کر شہر کے باہر نکلنا، وہ شہر کے باہر جو فلانا درخت ہے اس درخت کے نیچے کھڑے رہنا، کچھ عیسائی آئیں گے جنازہ لے کر، تو وہ جنازہ تم لے لینا اور یہ جنازہ ان کو دے دینا، میرا جنازہ عیسائیوں کو دے دینا، اور عیسائی جو جنازہ لائیں گے وہ جنازہ تم لے لینا۔ لوگوں نے کہا پھر کیا ہوگا حضرت؟
تو اس نے کہا وہ جو میرا جنازہ عیسائی لے کر جائیں گے وہ عیسائیوں کے طرز پہ دفن کریں گے، وہ جو میرا جنازہ لے جائیں گے عیسائیوں کے طرز پہ دفن کریں گے، اور تم وہ جو جنازہ عیسائی لائیں گے اس کو تم لوگ مسلمانوں کے طور پہ دفن کرنا۔ اور پوچھا گیا اس میں راز کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ اگر میں ابھی بتا دوں تو تم میرا جنازہ اٹھاؤ گے نہیں، اگر ابھی بتا دوں گا تو میرا جنازہ تم اٹھاؤ گے نہیں، اس لیے میں تم کو ابھی نہیں بتاؤں گا، یہ راز تم کو اسی وقت پتا چل جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر اپنی ایمان سے پیار ہے، اپنی محبت، اپنی ایمان سے محبت ہے، اپنی آخرت سے محبت ہے، دنیا سے ایمان پہ جانا ہے تو خدا کے لیے اپنی خلوتوں کو، اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے بچائی جائے۔ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں؟ ہم راتوں کو جب اپنے کمروں میں جاتے ہیں تو ہم شیطان بن جاتے ہیں، شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو سر پہ ٹوپیاں اوڑھ کر کے راستوں میں گھوم رہے تھے، جب وہ اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے اور وہ کون سے مناظر دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ کس معاملے میں ڈوب جاتے ہیں۔ کاش لوگوں کو پتا ہوتا کہ ان پاپ اور ان گناہوں کا انجام کیا ہے، ان بدکاریوں کا انجام کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے دوست پکڑ لے گا تو کیا ہوگا، بھائی پکڑ لے گا تو کیا ہوگا، محلے والے پکڑ لیں گے تو کیا ہوگا، محلے والوں کی اوقات کیا ہے، دوستوں کی اوقات کیا ہے، کوئی پکڑ کے کیا کرے گا، کیا کرے گا کوئی پکڑ کے، لیکن اپنے گناہوں کا وبال کیا ہوگا ذرا اس کو سنیے، اس کا انجام کیا ہے۔ اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا شیخ طریقت جب مرنے لگا تو لوگوں کو کہنے لگا کہ میرا جنازہ عیسائیوں کے سپرد کرنا، وجہ کیا؟ تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے بیان نہیں کیا۔ جب بیان نہیں کیا آخر وہ مر گیا تو اس کا چہرہ خود ہی بگڑ گیا۔ لیکن چونکہ عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں موت کی تکلیف نے اس کو مزمحل کر دیا۔ لیکن یاد رکھنا اللہ رحم و کرم فرمائے کہ موت کی تکلیفیں چہرے مزمحل نہیں کرتی، بلکہ اگر عمل اچھے ہیں، حضور سے وفاداری ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں۔ موت چہرہ کھلا دیتی، کیوں؟ اگر نیک ہے، نگاہوں کی حفاظت کی ہے تو مرتے وقت حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ جو حضور کا دیدار دیکھ کر نہیں کھلے گا تو کیا کھلے گا؟ ارے ہمارے سنیوں کی شان تو یہ ہے، حضور کا ذکر کرو تو چہرے کھل جاتے ہیں، چہرے ذکر سے کھل جاتے ہیں۔ جب حضور کا وجود پاک دیکھیں گے تو چہرے کیوں نہ کھلیں گے؟ وہ دن خوشی کا دن ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر خوشی کا دن کیا ہوگا؟ میرے امام نے تو منقبت کے طور پہ کہا ہے، لیکن میں اس کو نعت کے طور پہ کہوں، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اس شخص کا چہرہ بگڑ گیا۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مرنے کے بعد پاپی کا چہرہ بھی نہیں بگڑتا، وہ اور بڑا امتحان ہوتا ہے، لوگ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال لوگوں نے جنازہ اٹھایا، اس کو نلایا دھلایا، کفن وغیرہ پہنایا اور جنازہ اٹھا کر شہر کے باہر نکلے تو وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر کھڑے ہیں تو کیا دیکھا کہ کچھ عیسائی لوگ ایک جنازہ لا رہے۔ وہ جنازہ جب لائے تو انہوں نے وہ جنازہ دیا اور جنازے کا تبادلہ ہوا۔ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ مسلمان بزرگ کہلانے والے کا جنازہ عیسائیوں کو دیا جائے اور عیسائی پادری کا جنازہ مسلمان لے رہے، اور مسلمان بزرگ کہلانے والے کا جنازہ عیسائی دفن کریں گے اپنے قبرستان میں، اور عیسائی پادری کا جنازہ مسلمان دفن کریں گے اپنے قبرستان میں۔ کیا ہو رہا ہے؟ جب جنازوں کا تبادلہ ہوا تو عیسائیوں سے پوچھا گیا یہ بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو ان عیسائیوں نے بتایا کہ یہ جو جنازے میں ہے یہ ہمارا پادری ہے، ہمارا یہ فادر ہے، فادر ساری زندگی یہ عیسائیت کی خدمت کرتا رہا، لیکن جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے تو فلاں درخت کے نیچے ایک جنازہ لوگ لے کر کے کھڑے رہیں گے، میرا جنازہ ان کو دے دینا اور وہ جو جنازہ دیں گے تم لے لینا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو
تو اس نے وجہ اس شرط پہ بتائی کہ تم ایسا کرو گے کہ نہیں کرو گے. انہوں نے کہا بالکل کریں گے. تو پھر اس نے یہ بتایا کہ وہ جو مسلمانوں کا بہت بڑا شیخ ہے وہ جب مرے گا تو عیسائی ہو کر مرے گا, کافر ہو کر مرے گا, اس لیے اس کا جنازہ تم لے کر کے آنا. اور کہا جب میں مروں گا تو مومن اور مسلمان ہو کر کے مروں گا, کلمہ پڑھتے مروں گا, تو میرا جنازہ اس کو دے دینا. مسلمانوں سوچو, پوری زندگی عبادت گزار بنا رہا, پوری زندگی پاکسا بنا رہا, پوری زندگی لوگوں کو نصیحت اور وصیتیں کرتا رہا. کس قدر وہ وقت خطرناک, اللہ کی کیا غیرت ہے, کیا خفیہ تدبیر ہے. عبادت کرتے کرتے اس کے بال سفید ہو گئے, اور جب مرا تو کافر ہو کر مرا, عیسائیت قبول کر کے مرا, اور وہ پوری زندگی کفر پر رہا, اور جب مرا تو مسلمان ہو کر مرا. اللہ کی کیا شان ہے. اور یاد رکھنا, اگر انسان ولی بھی بن جائے اور ایمان پر اس کا خاتمہ اس کا خاتمہ نہ ہو تو اس کی ولایت بھی خطرے میں, وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. غوث پاک جن کے ٹھوکروں سے مردے زندے ہوتے تھے, رات کو رو کر کہتے تھے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما. جو ماں کے شکم سے ولی پیدا ہوتا ہو وہ کہتے ہیں عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں میں جس ولی کے پاس گیا, میں نے ان سے جب دعا کروانے کی بات آئی تو میں نے ایک ہی دعا کروائی کہ احمد رضا کا خاتمہ بالخیر ہو جائے. فرماتے ہیں جب خاتمہ بالخیر ہو گیا تو پھر سب تو اپنا ہی اپنا ہے, لیکن خاتمہ بالخیر ہونا آسان نہیں. ایک محدث بہت بڑے جنہوں نے دمشق کی جامع مسجد میں 40 سال تک کے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھائی تھی, وہ مرا تو کافر ہو کر مرا. اس کے شاگرد جوانی میں بوڑھے ہو گئے. بہت ایسی حکایتیں ہیں کہ لوگ مرنے سے پہلے کافر ہو گئے. تو وہ عیسائیوں سے پوچھا, اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ, ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا, تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا, تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا, تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کیجئے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اگر ہم تہجد گزار تھے, پرہیزگار تھے, عالم تھے, حافظ تھے, قاری تھے, مفتی تھے, شیخ الحدیث تھے, محدث تھے, مقرر تھے, خطیب تھے, کچھ بھی تھے, اگر خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو آپ دنیا سے ناکام رہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان. ان عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ یہ جنازہ جو تم لا رہے ہو تو کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے اس فادر نے بتایا کہ وہ جو مسلمان ہے نا, مسلمانوں کا شیخ, وہ کافر ہو کے مرے گا, عیسائی ہو کے, اور میں کلمہ پڑھتے پڑھتے مروں گا. تو اس لیے تم میرا جنازہ مسلمانوں کو دینا تاکہ مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کیا جائے, اور وہ جنازہ تم لے لینا کیونکہ وہ عیسائی ہو کر کے مرے گا تاکہ تم اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرو. اب مین مدعے کی بات آئے گی. اینڈ جس بات پہ ہو رہا ہے, خاص بات دل پہ لکھ لو. میرے جوانوں, میرے آقا کے غلاموں, اگر اپنے ایمان سے پیار ہے تو دل پہ لکھ لو. اگر قبر میں چین سے سونا ہے تو دل پہ لکھ لو. اگر اللہ کو منہ دکھا کر سرخ رو ہونا ہے تو دل پہ لکھ لو. جس وقت ان عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ یہ جو تمہارا پادری تھا وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے مرا, تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ یہ عیسائی کیوں ہوگا اور وہ مسلمان کیوں ہوگا؟ تو اس نے کہا, ان لوگوں نے کہا ہاں ہم نے پوچھا تھا کہ وہ جس نے ساری زندگی اسلام پہ گزاری وہ کافر ہو کر عیسائی ہو کر کیوں مرے گا, اور تم نے ساری زندگی عیسائیت پہ گزاری
تو تم مسلمان کلمہ پڑھتے پڑھتے کیسے جاؤ گے؟ تو ہمارے فادر نے بتایا تھا میں نے ساری زندگی کسی عورت پر غلط نظر نہیں اٹھائی، اور اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا میں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ بد نظری سے بچنے کی برکت ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اور وہ عورتوں کو بد نگاہی سے، بری نظر سے، پاپ کی نظر سے دیکھتا ہوگا۔ یہ بد نگاہی کا نتیجہ ہے کہ جب وہ مرے گا تو عیسائی ہو کر کے مرے گا۔ اب بتائیں، ایک عورت کپڑے پہن کر جا رہی ہے، جب اس کو دیکھنے سے ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے، تو جو لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے ننگی عورتیں، ننگے مردوں کو دیکھتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ پتھر برسیں گے تو ہی عذاب آئے گا، یہ نہ سوچیں کہ بارش نہیں ہوگی تو ہی عذاب آئے گا، قحط سالی ہوگی تو ہی عذاب آئے گا۔ نہیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نہیں، ایمان چھین لینا اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہے؟ اللہ کا ناراض ہو جانا اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت کا روٹ جانا اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہے؟ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے اور ہر گناہ سے بچیے، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ آج سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں ہم اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ کل خصوصی توبہ کی محفل مکہ مسجد میں ہو رہی ہے، وہاں پر آیت کریمہ کا ورد بھی ہوگا، تصور مدینہ میں دعا بھی ہوگی۔ اگر وہاں آ جائیں تو انشاءاللہ اور بھی مزہ آئے گا۔ کل انشاءاللہ عشاء کی نماز وہیں پڑھیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اور اگر آئندہ ہفتے میں حاضر ہوا تو ایک اچھوٹے عنوان سے ہم بیان شروع کریں گے قسط وار، اور وہ عنوان ہوگا ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کیسے کی، پورا سفر ہجرت انشاءاللہ شروع سے اخیر تک ہم اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ 2 ہفتے لگے، 3 ہفتے لگے، جتنا وقت لگے، کیونکہ ابھی اس پیریڈ میں کسی بزرگ کا عرس تو نہیں آ رہا ہے، اس لیے سیرت النبی کا یہ عنوان حضور علیہ السلام کی ہجرت، اس عنوان سے اگر آئندہ ہفتے رہا تو آئندہ ہفتے سے، ورنہ اس کے بعد والے ہفتے سے انشاءاللہ ہم ضرور شروع کریں گے۔ اور یہ بڑا معلوماتی عنوان ہوگا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں تشریف لائیں گے، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ سب ہفتہ واری اجتماع میں آنے کی پابندی کریں، وقت سے پہلے آئیں، عشاء کی نماز ہو سکے تو یہی پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب الحمدللہ اجتماع کا انداز بدل گیا ہے، پچھلے ہفتے سے اجتماع کا انداز تبدیل ہو گیا ہے۔ تبدیلی اس طرح آ گئی ہے کہ تقریباً 14 زون ہے، ہمارے مبلغین کے 14 گروپ ہے، 14 زون ہے، تو ہر ہفتے ایک زون اجتماع کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے سید الشہداء زون کے لوگوں نے اجتماع سنبھالا تھا، اور اس ہفتے شیرازی زون کے احباب نے اجتماع سنبھالا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے نوری زون کے لوگ اجتماع سنبھالیں گے۔ تو اس طریقے سے ہر وقت آپ کو نئے نئے چہرے، نئے نئے لوگ، نئی نئی لذتیں ملے گی، نئے نئی باتیں سیکھنے کو ملے گی۔ تو آپ حضرات شروع سے ہی آ جائیں، اور میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کہ پچھلے ہفتے سے زیادہ عشاء کی نماز میں لوگ یہاں پر موجود تھے، یعنی لوگوں کا ذوق و شوق باقی ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اور آپ سے میری گزارش ہے کہ دیکھو، اگر نیک بننا ہے نا، ایک بات یاد رکھو، نیک بننا ہے تو نیکیوں کا ماحول ہم کو چاہیے۔ اگر نیک بننا ہے، جب تک کہ نیکوں کا ماحول نہیں ملے گا ہم نیک نہیں بن سکتے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو ماحول چاہیے تو آپ سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں۔ آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مبلغی بنیں۔ سنی دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات ہیں، ایک تو دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے مبلغ، اگر آپ مبلغ بنے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک شعبہ اراکین کا ہے، جو لوگ الحمدللہ تعالی پڑھے لکھے لوگوں میں کام کرتے ہیں۔ ایک شعبہ خدمت خلق کا ہے، جو لوگ قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے الگ الگ شعبہ جات ہے۔ ایک شعبہ درس و تدریس کا ہے، مدارس کا ہے، مساجد کا ہے، جو لوگ اس میں خدمت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ انشاءاللہ جوائن ہوں گے، تحریک کی رکنیت حاصل کریں گے، تو اسی طریقے سے آپ اللہ کی راہ میں کچھ کام بھی کر سکیں گے، اور نیکیوں کا ماحول بھی آپ کو ملے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہفتہ وار اجتماع میں پابند
پابندی سے آئیں, تحریک سنی دعوت اسلامی کے رکن بنے اور اپنے آپ کو خوب سے خوب نیک بنانے کی کوشش کریں. جتنا نیک بنو گے اتنا اللہ اس کے رسول کا قرب نصیب ہوگا, جتنے گناہ کرو گے اتنا اللہ اس کے رسول سے دور ہو جاؤ گے. اس لیے نیک بنو تاکہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے, تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.